اچھا ہم تو جتاتے ہیں آج یار فجر کی نماز پڑھی تو امام صاحب نے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں فجر میں گیا تھا۔ اللہ کے لیے ہم کرتے ہی کیا ہے یار؟ تقریر بھی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پھر خان جب وہ دسترخوان پہ 4 لوگ کہیں ماشاءاللہ آج تقریر اچھی ہوئی۔ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ نماز پڑھی لوگوں کے لیے، تقریریں کی لوگوں کے لیے، علم حاصل کیا لوگوں کے لیے، متقی بنے لوگوں کے لیے۔ متقی اس لیے بنے کہ لوگ متقی کہیں، علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ عالم کہیں۔ یہ سب کی بات نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی، اس لیے کثرت سے دیتے ہیں تاکہ لوگ سخی کہیں۔ اتنا بیچارہ سخی ہے، دیکھو بری زکوٰۃ دیتا ہے، مسجد بنا دی، مدرسے بنا دی۔ اگر ایک دن مسجد کی پارٹی ہٹا دینا کوئی کہ فلاں سیٹ صاحب نے بنائی، تو کہا یہ پارٹی کدھر گئی میری؟ ارے وہاں لکھ دیا گیا ہے تجھے پارٹی کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے کرتے ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اگر حاجی صاحب کے نام کے ساتھ حاجی صاحب نہ پکارو تو چہرے پہ ناگواری کے آثار آ جائیں۔ حاجی نہیں کہا مجھے، اوہو تو آپ نے حج اس لیے کیا تھا تو پھر ٹھیک ہے، دنیا میں حاجی کہلا لو، اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ قیامت میں فرمائے گا جس کے لیے نیکیاں کی تھی آج جا کے اسی سے صلہ لے لے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تو ان کو دینا ہے جنہوں نے میرے لیے کیا ہے۔ نمازیں جس نے میرے لیے پڑھی ہے میں صلہ ان کو دوں گا، روزے جنہوں نے رکھے صلہ ان کو دوں گا، حج جنہوں نے میرے لیے کیا ان کو دوں گا، جنہوں نے اوروں کے لیے کیا ڈھونڈ لو جس کے لیے کیا تھا۔ اور وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، وہ ننگے بھوکے ہمیں کیا دیں گے؟ اس لیے جو کرو اللہ کے لیے کرو، مشرک نہ بنو، شرک اصغر نہ کرو۔ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ہم تو گردن جھکا کے بھی اس لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے متقی کہیں، لوگوں سے مسکرا کے اس لیے ملتے ہیں کہ لوگ بااخلاق کہیں۔ اللہ کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ یہ کہ میری امت بتوں کی پوجا میرے بعد نہیں کرے گی، میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن یہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی، شرک اصغر یہ کرے گی۔ یہ چونٹی کی چال سے بھی دھیرے ہے، یہ بڑے بڑوں کو ریاکار بنا دیا شیطان نے۔ آپ ہم خود جھانک لینا اپنے اندر سے۔ ایک بزرگ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، تقریباً 40 سال تک صف اول میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن لیٹ ہو گئے تو آخری صف میں کھڑے ہوئے تو دل میں خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ میں پہلی صف میں آج نہیں پڑھا۔ بس اتنا ہی خیال آنا تھا تو چونکہ تھے پیور، 40 سال کی نمازیں پھر سے ادا کی، دہرائی کہ اب تک میں لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا، اب ذرا اللہ کے لیے پڑھ لوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا۔ یہ ہم بہت سے لوگ جو ہیں ہم لوگ تیزی سے مسجد جاتے تو یہ سوچتے ہیں کبھی کہ لوگ دیکھ کر کہیں تو صحیح کہ بیچارہ دیکھو کتنی کالجی سے جا رہا ہے مسجد۔ شیطان پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان کر لے تو عمل رہنے نہیں دیتا۔ ریاکار کرا کے سب برباد، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ اللہ والے اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ حضرت داؤد تائی نے 40 سال تک روزے رکھے، نفل روزے۔ بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ داؤد تائی روزے سے کرتے کیا تھے۔ گھر سے ٹفن بنا کے لے جاتے تھے، راستے میں کسی کو کھلا دیتے تھے، اور پھر جب وہ مدرسے پہنچتے تھے، مدرسے کے بچے سمجھتے تھے حضرت گھر سے کھا کے آئے، بیوی سمجھتی تھی ٹفن لے گئے تو مدرسے میں کھا لیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب آپ کہیں گے پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی نیکی غار کے اندر چھپ کر 7 کمروں میں بند کر کے نیکی کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی نیکی کو عام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی کر میرے لیے، اگر غاروں میں چھپ کر بھی کرے گا تو میں اسے عام کر دوں گا، اور اگر تو نے گناہ کیا چھپ کر تو اس کو بھی عام کر دوں گا۔ اتنی احتیاط سے جنہوں نے کیا نیکیاں، قدرت نے اس کو عام کر دیا۔ قدرت کی شان یہ ہے جو چھپ کے تہجد پڑھتا ہے، جس نے کبھی نہیں دیکھا اس کی زبان پر قدرت بول پڑتی ہے، وہ تہجد گزار ہے۔ یہ بات ہے، قدرت بول پڑتی ہے اس کی زبان، قدرت کہلوا دیتی ہے کہ تہجد گزار ہے، دیانت دار ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا خلق خدا کو نکارہ
سمجھو نکارہ خلق خدا کی زبان کو، اس لیے کہ جب تک خالق نہیں چاہتا اس وقت تک مخلوق نہیں کہتی. اسی لیے ایک نشانی ولی کی یہ بھی ہے، جس کو خلق خدا ولی کہنے لگے بغیر کسی دھتنگ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ریاکاری کے، دل سے جس کو لوگ سب ولی کہنے لگے، سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ مخلوق کی زبان پہ یوں نہیں آتا، مخلوق کی زبان پہ قدرت کہلواتی ہے. تو جب اور ایک بات ہے، میں اپنا چرچا کروں تو اپنی طاقت کے مطابق کروں گا، قدرت چرچا کرے گی تو اپنی شان کے مطابق. تو پھر قدرت کو کرنے دو، قدرت کو کرنے. اس لیے کہ حکومت جو کام کرتی ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ کرتی ہے. جب حکومتیں اعلیٰ پیمانے پہ کرتی ہے تو جس نے حکومتوں کو اپنے یہاں نوکری پہ لگا رکھا ہے، جب وہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ ارے کوشش مت کرو تہجد گزار کہلوانے کی، سخی کہلوانے کی، عابد کہلوانے کی، زاہد کہلوانے کی، نیک کہلوانے کی، متقی کہلوانے کی. اگر کہلواؤ گے تو اپنے ہی ہلکے اثر میں کہلواؤ گے، پھر دھیرے دھیرے لوگ جب پول کھلے گی تو کہنا بند کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. لیکن جب وہ کہلوائے گا تو فرشتے آسمانوں پر بھی کہیں گے، مچھلیاں سمندر میں بھی کہے گی، چونٹیاں بلا میں بھی کہے گی. اور جب تک اس کی ذات باقی ہے، اللہ اکبر، اس کا اختیار باقی ہے. جب تک اس کی ذات، اور اس کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی لیے دیکھو غوث پاک نے کوئی اخبار میں نہیں چھپوایا تھا کہ میں ولی ہوں، اپنی زندگی میں کوئی رسالہ نہیں لکھوایا تھا کہ میں ولی ہوں، کسی مرید کو خلافت کی لالچ دے کر دھتنگ نہیں کروائی تھی کہ میں ولی ہوں. ہوا تھا وہاں تو یہ ہوتا تھا، یہ دیکھا جب تک میں زندہ رہوں کسی کو بولنا مت، یہ ہوتا تھا جب تک حیات ہوں بولنا مت، چپ کرایا جا. کس نے بول دیا؟ جس نے اخلاص کی دولت دی اسی نے بول دیا. ارے جب وہ بلوانا چاہتا ہے نا تو درخت بھی بولتے ہیں، پھر جانور بھی بولتے ہیں، کنکریاں بھی بولتی ہے. یہ ہوتا ہے اخلاص کی بڑی دولت. اور جہاں عشق آتا ہے وہیں اخلاص ہوتا ہے. یہ دنیا بھر کی چٹنگ بازیاں جو سارے مکاتب فکر کر رہے ہیں نا، مکاتب فکر، مکاتب فکر، کہے کی مکاتب فکر، بیچارے 100 سال ہو گئے ابھی تک مکتب میں ہی ہے. مکتب کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مکتب جہاں ابتدائی تعلیم ہوتی ہے. مکاتب فکر، ابھی آپ کے فکر کے اندر، ابھی آپ کی فکر مکتب میں ہے. یہ سنی ہے، سنی جنہیں فکر صفہ سے ملی، مکتب سے نہیں ملی. ہم مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں، فکر لینے نہیں جاتے. فکر تو ہمیں صفہ کے چبوترے سے ملی ہے. اہل سنت کا سرمایہ یہ. تو لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا، 72 فرقے جو بھی کر رہے ہیں، میں کسی کا دل چیر کر تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ دیکھ لینا خلوص نہیں ہے. دیکھ لیجئے گا خلوص صوفیہ کے غلاموں کے پاس ہے، اولیاء اللہ کے غلاموں، وہاں خلوص پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے.